ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہوگا جب انہوں نے سوال اٹھایا کہ 3 ججز ایک وزیراعظم کو کیسے فارغ کر سکتے ہیں، تو باوجود اس کے کہ انہوں نے پاکستان آنے سے پہلے بیان دیا تھا، پھر یہاں سے شہباز شریف صاحب گئے تو پھر ہم ایک نیا بیان سامنے آیا جس میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جناب کسی سے ہم انتقام نہیں چاہتے، وضاحت ہو گئی تھی اس معاملے کی، لیکن پھر مختلف اوقات میں نواز شریف صاحب اپنی رائے کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں جیسے ججز کے بارے میں انہوں نے کہا، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ یعنی ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں ہو سکتا ہے، آپ کو اس نئے بیانیے کا جواب دینا پڑ سکتا ہے، کیسے آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے صدر بننے کو؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں میرے لحاظ سے جو آج کل کے حالات ہیں، جس طریقے سے الیکشن میں ان لوگوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے، جس طریقے سے ابھی دبئی میں پراپرٹیز ان کی نکلی ہے، تو ان کے پاس 2 بیانیاں بنتے ہیں، ایک چور کو عزت دو، دوسری پراپرٹی کو عزت دو، تیسرا بیانی نہیں بنتا۔ اب اس میں سے چوز کر لیں کیا کرنا ہے، چور کو عزت دینی ہے یا پراپرٹی کو عزت دینی ہے، چاہے وہ وکی لیکس ہو، چاہے وہ پاناما لیکس ہو، چاہے وہ پینڈورا لیکس ہو، چاہے وہ دبئی لیکس ہو، ان سب میں انہی کی وہ ہیں، ٹھیک ہے، ڈان لیکس ہو دوسرے لحاظ سے تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے مریم نواز صاحبہ کے آپ ایک وہ نکال کے دیکھیں، ان کا جو بیانیہ تھا، انہوں نے کہا کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے۔ مطلب ریڈ لائن کا مطلب ہے ہم کرپشن کو ختم نہیں کریں گے، ہم اس کو رکھیں گے، یہ ریڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے۔ نہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ کرپشن نہیں ہونے دیں گے نا؟ نہیں، ان کا مطلب یہ تھا ہم کرپشن کو ختم ہونے نہیں دیں گے، اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ تبھی تو یہ ابھی مجھے بات بتائیں نا، وہ کہنے کے بعد ہی آپ نے دیکھا ہے یہ جو ویٹ سکینڈل آ گیا ہے، اس کے بعد ہی آیا نا، تو وہ تو صحیح کہہ رہی ہیں، میں تو ان سے اگری کرتا ہوں کہ ریڈ لائن ہے ان کی، میں تو ان سے اگری کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں جو حالات ہو رہے ہیں ان میں باقی چیزیں دیکھ لیں۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کا آج سے 25 سال پرانے ویڈیوز نکال لیں اور عمران خان کا آج کا ویڈیو نکال لیں، ایک ہی بیان ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اس میں مزمل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بیانیہ جو انتشار کی طرف لے کر جائے، اس بیانیہ کا مجھے ایک بات بتائیں، میں بیانیہ بناتا ہوں کہ بھئی میں کرپشن پاکستان میں نہیں ہونے دوں گا، مجھے ایک بات بتائیے انتشار کی طرف جاتا ہے؟ ہاں، انتشار کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ آج تک جو پاکستان کی لیڈرشپ تھی وہ کرپشن ہی تو کر رہی تھی، تو جب ہم ان کو روکیں گے تو انتشار تو ہوگا۔ جب ہم اس ایلیٹ کو روکیں گے کہ اپنی پراپرٹی، آپ کو مجھے کہتے ہیں کہ بھئی سائرہ بانو صاحبہ کو اور سب کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے پیسے لا کے پاکستان میں خرچ کرو، یہ خود اپنے پیسے باہر لے کر جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں الحمدللہ یہ پراپرٹی ہماری ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دبئی والے لوگ جنہوں نے 66% اب یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ SIFC جو ہے وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے، ان کی وجہ سے مجھے ایک بات بتائیں، میں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہوں آؤ انویسٹ کرو، اور میرے ساتھ والے جو لوگ بیٹھے ہوئے سارے وہ سارے پاکستان سے باہر انویسٹ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی آئے گا؟ نہیں، مگر ڈاکٹر صاحب آپ کا تو دیکھیں نا رول یہ ایز اے پارلیمنٹیرین اور پارلیمانی جماعت ہوتے ہوئے کہ آپ SIFC کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ ایک بیانیہ بنائیں کہ SIFC جو ہے ناکام پروجیکٹ ہے۔ ایک بات بتائیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ یار چوروں کے ساتھ مت بیٹھو، اور آپ جا کے چوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو کیا کہوں گا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی چوروں کے ساتھ مت بیٹھو، آپ جا کے بیٹھ رہے ہو ان کے ساتھ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں متنبع کر رہا ہوں کہ یہ قوم کو خدا نہ خواستہ کسی حادثے سے دوچار کر دیں گے۔ اس طرح ہے، وہ عمران خان ہمیشہ کہتا ہے ایک تو یہ لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ جب آپ ریفرنس دیتے ہو ہسٹری کی، آپ اس سے سبق حاصل کرنے کی بات کرتے ہو۔ جب ہم ہسٹری میں فرعون کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس سے سبق حاصل کرو کہ اس نے اس وقت کی بات نہیں مانی اور اس کو کیا نقصان ہوا۔ جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں کہ بھئی ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ وہ جاہل تھا، وہ بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ایک شخص صحیح ہے وہ ان کو غلط کہتا رہا تھا۔ تو آپ ہسٹری سے سیکھو، ہسٹری سے جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں حمود الرحمان کمیشن کی، اس میں آپ دیکھو کہ اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے، بیسک پرابلم کیا تھا۔ بیسک پرابلم یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو سب سے زیادہ
مقبول پارٹی تھی جس نے 167 سیٹس لی تھی، اس کے بدلے میں آپ نے انسٹال کر دیا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو کہ جس کے ٹوٹل 80 سیٹیں نہیں تھیں۔ جب آپ اس قسم کی حرکت، اس کا مطلب یہ تھا وہ فارم 47 کی گورنمنٹ آئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں بھی ڈاکہ ڈالا تھا، اس میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو مینڈیٹ تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو سب سے مقبول پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ سب سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ آپ ان سب لوگوں کی نفی کر رہے ہو۔ مجھے ایک بات بتائیں، ذرا رانا صاحب سے پوچھے کہ وہ کون سا پولیٹیکل سسٹم ہے کہ جس میں جو سب سے زیادہ ووٹ لیتا ہے آپ اس کی نفی کر رہے ہو؟ آج کے حالات کو 71 کے حالات کے ساتھ ریلیٹ کرنا، دیکھیں حالات کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی بات نہیں ہے، غلطیاں وہی ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، غلطی ہو رہی ہے کہ وہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ مجھے بات بتائیں، جس کسی سے مرضی پوچھ لیں آج۔ ہاں دیکھیں، اگر میں ایک ریفرنس لے رہا ہوں، ایک کیس ہے، قتل کا کیس ہے، تو میں قتل کے کیس کے ریفرنس لوں گا۔ عارف علوی صاحب تو صدر پاکستان رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر کوکر پھٹ جائے گا۔ اب پریشر کوکر پھٹتا ہے تو پھر تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور دھماکہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، تو یہ کس قسم کے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ دھمکی امیز الفاظ ہیں، کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر لوگ سمجھنا چاہیں اور ان کے اندر اتنی سمجھ ہو تو وہ ہسٹری سے لیسنز لے سکتے ہیں۔ مطلب میں مثال دیتا ہوں، ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے دو لوگ باہر دیکھتے ہیں، ایک آسمان کی اونچائی دیکھتا ہے، دوسرے زمین میں کیچڑ دیکھتا ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں دی آئیز ڈزنٹ سی what the mind doesn't know۔ تو جس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا دیکھنا ہے، اس کی آنکھ میں وہ بصیرت ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ آگئی؟ یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ نہیں ہے۔ میں کمنٹ کر رہا ہوں مزمل سہروردی صاحب کے اس بیسس پہ کہ جس طریقے سے انہوں نے کمنٹ کیا ہے، میری نظر میں ان کی آنکھ میں وہ بصیرت نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر ہٹلر ہسٹری پڑھتا اور ہٹلر کو پتا ہوتا ہے کہ نیپولین نے کیوں مار کھائی تھی، نیپولین واز اے گریٹ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، یہ اسٹریٹجسٹ تھا وہ، ٹھیک ہے، اس نے مار کھائی تھی کہاں جا کے؟ رشیا میں۔ ہٹلر نے مار کہاں جا کے کھائی؟ رشیا میں۔ اگر ہٹلر سیکھ لیتا اس سے تو وہ کبھی نہ کرتا۔ یہ ہوتی ہے ہسٹری، سبق دیتی ہے۔ اب آپ جو بات پوچھ رہے ہیں جو عارف علوی صاحب کے لحاظ سے، دیکھیں عارف علوی صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، عارف علوی صاحب بڑے نرم مزاج کے آدمی ہیں، اور وہ بڑی اونچی پوسٹ سے نکل کے وہ ایک بات کر رہے ہیں۔ پریشر کوکر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر ایک پریشر رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس پریشر کو ریلیز رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا کوکنگ کا، یا آپ کو پریشر کوکر کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، تو وہ پریشر کوکر پھر پھٹتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو پریشر ڈال رہے ہو، جو انڈیو پریشر ہے، جس کی نشاندہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دینا، ہم تو بقول ان کے مکتبانی والے ہیں نا، آپ ان کو چھوڑ لینا۔ آپ دیکھیں ججز کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ملک ریاض کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے، سب یہی کہہ رہی ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے، اگر یہ ملک امپورٹنٹ ہے جی، تو پھر آپ کے فیصلے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ملک کس طرف جائے گا۔ اگر آپ نے لوگوں کے انڈیو باتوں کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے اور ان کو گلوریفائی کرنا ہے، تو پھر آپ اس درباری سے زیادہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ جو بادشاہ غلط ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بہت چنگا کیتا ہے، بہت چنگا کیتا ہے، اس سے ملک، اس سے ڈیسیجنز غلط آتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن آپ کو یہاں پہ ڈیسیجن لینا ہوگا، یہ واقعی پریشر بڑھ رہا ہے، یہ واقعی ایک پریشر ہے اور یہ غلط طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ غلط طرف نہیں جا رہا، تو پھر مجھے اس کی عقل پہ مجھے شبہ ہوتا ہے یا اس کی نیت پہ شبہ ہوتا ہے، دونوں چیزیں ٹھیک نہیں